اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نطفہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت لکھوں، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کی کہ جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی اس کا حمل ضائع ہو جائے تو بچہ مر جائے، لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو نافذ کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لیا کرے۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تشریف فرما تھے۔ اس دوران سوراخ سے ایک سانپ نکلتا ہوا نظر آیا۔ سانپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراخ کے منہ پر پیر رکھ دیا۔ سانپ جب نکل نہیں سکا تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں ڈسا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پاؤں ہٹا لو۔ بتایا جاتا ہے کہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم اپنی موجودہ شکل میں انہیں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے بذریعہ دعا اسے سانپ بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ غار ثور میں چلا جا، وہاں پر ہجرت کے موقع پر ان کا دیدار ہوگا۔ ملفوظات فقیہ الامت۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی۔ دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے، جلدی سے مجھے جواب دے دے تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جواب کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ بی بی فاطمہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہیں۔
محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ